دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے قرآن کریم پر بہتان باندھا، یہ الزام لگا دیا، یہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن کریم نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ سورہ نجم کے آغاز میں اللہ رب العزت نے پہلی وحی کا تذکرہ فرمایا ہے، پہلی وحی کے نزول کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ اس سے یکسر مختلف ہے جو حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی تردید کر دی۔ حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے غامدی صاحب کا۔ سورہ نجم کا آپ خود مطالعہ کریں، سورہ نجم پڑھیں، کوئی تفسیر پڑھیں، دیکھیں 1400 سال سے امت تفسیر بھی کرتی آئی ہے، قرآن کو سمجھتی بھی آئی ہے، کسی نے کہا ہو کہ یہ پہلی وحی کا واقعہ ہے قرآن کریم کی، چلیں غامدی صاحب تو مانتے ہی نہیں نا کسی کو، تو قرآن کریم میں کوئی لفظ ایسا ہے سورہ نجم میں یا کسی اور آیت میں کہ یہ جو واقعہ ہے سورہ نجم کے آغاز میں یہ پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہے؟ صریح جھوٹ۔ بالکل اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، نہ کسی آیت کا یہ مفہوم ہے کہ پہلی وحی ایسے نازل ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اگر اس سے غامدی صاحب نے سمجھا ہے کہ دوسری وحی وہ تھی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور پہلی وحی اس سے پہلے جو سورہ نجم کی آیات ہیں وہ بیان کرتی ہیں، تو یہ بھی غلط بیانی ہے، یہ بھی بہت بڑی غلط بیانی ہے، کیونکہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اس سے مراد دوسری وحی نہیں ہے، اس سے مراد جبریل امین کو دوسری دفعہ اپنی اصلی صورت میں دیکھنا ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 دفعہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ لہٰذا یہ کہہ کر قرآن کریم پر بہتان باندھنا کہ قرآن نے اس حدیث کا رد کر دیا اور قرآن نے پہلی وحی کا واقعہ یوں بیان فرمایا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسے ہے، تو یہ بھی جناب غامدی صاحب کی کذب بیانی ہے۔ اللہ رب العزت جناب غامدی صاحب کو ہدایت دے، حدیث کا انکار کرنے کے لیے اتنا آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے پہلی وحی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اطمینان اور یقین کے ساتھ وہ وحی سن رہے تھے۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی زملونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی ہوئی نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا، نہ کوئی اضطراب پیدا ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأى، ادنا درجے میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوئی۔ جبکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے، یہ بھی غلط بیانی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی کے حوالے سے کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو دیکھ کر جو پہلی دفعہ آپ سے پیش آئی تھی آپ پریشان ہو گئے، اور قرآن بھی اس کا مؤید ہے۔ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے آغاز سے پہلے اس بات کا احتمال تک نہیں تھا، آپ کو خیال بھی نہیں آیا تھا کبھی کہ یہ قرآن یا آیات میرے اوپر نازل ہوں گی، اور یہ اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، ایک یہ موقع ہے، اور دوسرا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو نہیں پتہ تھا جب وحی آنی تھی اس سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آپ پر یہ وحی نازل ہوگی، اللہ رب العزت کتاب نازل فرمائے گا۔ لہٰذا ایسے موقع پر وقتی طور پر انسان کا حیران ہو جانا اور پریشان ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے ایسی چیزیں انسان کو پیش آ جاتی ہیں، غم بھی، بیماری بھی، پریشانی بھی، خوف بھی لاحق ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خوف لاحق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی مجھے اس بارے میں کوئی شک ہے۔